السلام علیکم ناظرین، جس طرح سے عمران خان کی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جس طرح سے عمران خان کی پارٹی کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور جس طرح سے عمران خان کے کارکنان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اس پر شہزاد اقبال نے رانا ثناء اللہ سے ایسے سخت سوالات کیے کہ رانا ثناء اللہ کے پاس کوئی بھی تسلی بخش جوابات نہیں تھے۔ ناظرین آئیے ان کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ رانا صاحب، کل عدت کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت ہو گئی، یہ تیسرا کیس تھا جس میں ان کی یا تو بریت ہوئی ہے یا ان کی جو سزا ہے وہ معطل ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد دیکھا گیا کہ رہائی ان کی ہوئی نہیں، کیونکہ توشہ خانہ کے ایک اور ریفرنس میں نیب نے ان کی گرفتاری ڈال دی۔ تو یعنی کہ یہ طے ہے، یہ بڑا واضح ہے کہ حکومت اور ریاست عمران خان کو جیل سے باہر نہیں آنے دے گی۔ جی، جس طرح سے یہ طے ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس ملک میں فتنہ، افراتفری اور انتشار کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کریں گے، تو اس لیے پھر اسی طرح سے یہ بھی طے ہے کہ جب تک ممکن ہو سکا تو انہیں وہ جہاں پہ ہیں وہیں پہ ان کو رکھا جانا جو ہے وہ مناسب ہے۔ اور یہ فیصلہ حکومت وقت کرے گی، یعنی کہ ایک جمہوری نظام میں عوام کے ووٹ کی، عوام کی پسند کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں چاہے بے شک جتنے بھی وہ پاپولر ہو، عوام ان کو پسند کرتی ہو، وہ الیکشن میں بھی کامیاب ہو جائیں، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں نہیں، وہ افراتفری کرتے ہیں، ہمیں قابل قبول نہیں، ہم ان کو جیل میں رکھیں گے، تو یہ جمہوریت تو نہ ہوئی؟ نہیں، یہ آپ نے جو مفروضے قائم کیے ہیں کہ وہ کتنے ہی پاپولر ہوں، وہ کتنے ہی ووٹ ان کو مل جائیں، یہ کہاں سے آپ نے لیے ہیں؟ اس وقت بھی جو الیکشنز ہوئے 8 فروری کو، سب سے زیادہ سیٹیں تو ان کی ہیں قومی اسمبلی میں، ریزرو سیٹ مل جائیں گی تو وہ نیشنل اسمبلی میں لارجسٹ پارٹی بھی بن جائیں گے، تو اس لحاظ سے مقبول تو ہے نا وہ سب سے زیادہ۔ گورنمنٹ تو فارم وہی کرے گا۔ اس وقت بحث اس بات کی نہیں کہ وہ گورنمنٹ فارم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، بہرحال وہ ایک پاپولر پارٹی ہے، لارجسٹ پارٹی ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میٹر نہیں کرتا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں وہ افراتفری کی سیاست کرتے ہیں، وہ باہر آئیں گے، انتشار پھیلائیں گے، اس لیے ہم ان کو جیل میں رکھیں گے۔ نہیں، ہم اس لیے ان کو جیل میں نہیں رکھیں گے، جیل میں یعنی یہ تو ان کی سیاست ہے، انہوں نے روزانہ کی جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹی سے یہ ثابت کیا ہے، تو اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ رانا صاحب، جو کیسز ہیں اس کا خلاصہ تو آپ خود ہی کر چکے ہیں، آپ نے شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں کہا تھا کہ جس طریقے سے ان کو سزائیں ہوئی جلد بازی میں، اور جو لیگل پروسیس ہے، جو فیئر ٹرائل ہے، وہ بھی پورا نہیں دیا گیا، تو آپ نے خود کہا تھا کہ ایسا لگتا نہیں ہے کہ زیادہ دیر یہ سزائیں ٹک پائیں گی، تو آپ ایک اور کیس بنا دیں گے، وہ بھی نہیں ٹک پائے گا، تو اس طرح کی کیسز کی پھر وہی جو ہے اس کا اینڈ ہوتا ہے جو آپ نے خود جس کا خلاصہ کر چکے تھے کہ یہ کیسز ٹک نہیں پائیں گے۔ اخلاقی طور پہ تو یہ جو کیس ہے جس میں بانی پی ٹی آئی کل بری ہوئے ہیں، تو اخلاقی طور پہ تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ایک منقوہ خاتون کو انہوں نے ورگلایا اور ورگلا کے جو ہے وہ اس نے طلاق حاصل کی اپنے خامن سے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ جو ہے وہ شادی کی، یعنی کہ وہ خاور مانے کا جن کے اوپر آپ اور آپ کی جماعت 3-4 سال تک تنقید کرتے آئے، ان کا رشتہ آپ نے کبھی فرح گوگی سے جوڑا، کبھی ان کا رشتہ آپ نے عثمان بزدار سے جوڑا، کبھی آپ نے کہا مانیکا صاحب جو ہے ٹرانسفر پوسٹنگ اپنی مرضی سے کراتے ہیں، اور اب ان کی تمام باتوں پہ آپ کو یقین ہے کہ جو وہ بات کر رہے ہیں وہ درست ہے؟ نہیں، بالکل ہم یہ یقین نہیں کریں، لیکن جو ان کا ایک کردار ہے وہ اس مشرقی معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں تو ایسے کردار کو جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ بری اور نفرت کی نظر سے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ نہیں، کیوں دیکھا جاتا ہے؟ اگر کوئی خاتون، رانا صاحب، کوئی خاتون اپنے شوہر سے ڈیورس لے کر دوسری شادی کرنا چاہے تو اس کو کیوں غلط سمجھا جاتا ہے؟ چاہے اس کی عمر 40 سال کی ہو، 50 سال کی ہو یا 25 سال کی ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، چاہے اس کی عمر 50 سال ہو یا 60 سال ہو، بالکل برا نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ کسی کے گھر میں جو ہے وہ بری نیت سے کوئی داخل ہو، اس کو آپ کس طرح سے الاؤ کر سکتے ہیں؟ یہ تو مانیکا صاحب تو پھر کوئی گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ رانا صاحب، مانیکا صاحب کا ورژن ہے نا، ان کے بچے یہ الزام لگاتے ہیں، مانیکا صاحب نہیں، مانیکا صاحب کا ورژن نہیں ہے۔ نہیں، سن لینا، دیکھیں رانا صاحب، مانیکا صاحب سوال مکمل کروں، سوال کر لوں پھر جواب دیجیے گا۔ 2018 میں شادی ہوتی ہے، 4 سال مانیکا صاحب جو ہے وہ کوئی بات نہیں کرتے، پھر اس کے بعد جیل جاتے ہیں، اریسٹ ہو جاتے ہیں، باہر نکل کے پھر کہتے ہیں کہ میں تو 6 سال بعد رجوع کرنا چاہتا تھا اور یہ والا معاملہ ہو گیا عدت کا، مطلب یہ حقائق تو آپ کے سامنے بھی ہے نا، یہ تو ان کا ورژن ہے کہ گھر برباد کیا، گھر میں گھس کے انہوں نے یہ کیا میرے۔ مانیکا صاحب کے بقول کے میں سمجھتا رہا کہ اندر تربیت ہو رہی ہے، تو یہ وہاں پہ تربیت اندر کوئی اور ہوتی رہی ہے۔ اب آپ نے خود کہہ دیا مانیکا صاحب کے بقول، چلیں اب آپ یہ بات، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں مانیکا صاحب کے سٹیٹمنٹ پھر یہ ثابت ہوا نا؟ ثابت نہیں ہوا، عدالت نے کوئی ایسی بات ثابت نہیں کی۔ چلیں سر آگے بڑھتے ہیں، یہ تو ایک معاملہ ہے جو اب عدالت نے سیٹل کر دیا، لیکن میں سوال جو آپ سے جو موضوع ہے میرا میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے اور آپ لوگ یہ کہتے تھے کہ ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ اپنے اپوزیشن کو جو ہے جیلوں میں ڈالنا، اور یہ دیکھا گیا کیسز بے شک پہلے بنے ہو لیکن ان کے دور میں آپ سمیت کئی آپ کے رہنما جو ہے وہ جیلوں میں گئے۔ اب یہ معاملہ ہے
کہ آپ سمیت دیگر لوگ آپ کی پارٹی کی کہتے ہیں کہ نہیں ایک کیس ختم ہوگا دوسرا کیس بنے گا وہ جیل میں ہی رہیں گے. تو یعنی کہ اس وقت اگر وہ غلط کر رہے تھے تو آج آپ جو کر رہے ہیں وہ تو پھر ملٹیپلائی بائی 5 ملٹیپلائی بائی 10 ہے. تو اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے پھر آپ؟ نہیں دیکھیں اس میں معاملہ جسٹیفائی کرنے کا نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ ان کے خلاف 60 ارب روپیہ جو ہے ایک پراپرٹی ٹائکون کا اس کے اکاؤنٹ میں ایڈجسٹ کیا گیا جو کہ قومی خزانے میں آنا تھا. وہ جو 190 بلین پاؤنڈ والا کیس ہے اس میں پروسیکیوشن جو ہے کہ اس میں عمران خان صاحب کو اس کیس میں بھی ضمانت ملی عمران خان کو اور کل توشہ خانہ کے دوسرے ریفرنس میں گرفتار کیا گیا. اب یہ اصول تو آپ لوگ ہی بتاتے تھے کہ کسی کو آپ انکوائری یا انویسٹیگیشن سٹیج پہ کیسے گرفتار کر سکتے ہیں. اگر نیب کا کیس ہے نیب ریفرنس دائر کرے کنوکشن ہو اس کے بعد آپ گرفتار کریں. اب یہاں پہ ان کو انویسٹیگیشن سٹیج پہ گرفتار کر لیا گیا ہے پھر ریمانڈ لیا گیا ہے. تو یہ تو وہ اصول ہے جس کی آپ مخالفت کرتے تھے. بالکل ہم اس کی جو ہے وہ مخالفت کرتے تھے. معاملہ یہ ہے کہ مخالفت ہم عدالت میں کرتے تھے نا. عدالت میں نیب نے اگر گرفتار کیا نہیں سن لے لیکن آپ کے دور میں نیب ہی گرفتاری کرتا تھا اور آپ لوگ کہتے تھے کہ سزا دینے سے پہلے کیسے کوئی گرفتار کر سکتا ہے. پہلے آپ انویسٹیگیٹ کریں انکوائری کریں ریفرنس دائر کریں کنوکشن ہوتی ہے تو سزا کریں. تو نیب بھی اس وقت یہ کرتا تھا. آپ لوگ کہتے تھے غلط طریقہ نہیں ہونا چاہیے ایسے. تو شہزاد اگر نیب نے ان کو غلط گرفتار کیا ہے تو وہ عدالت میں اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. لیکن آپ لوگ اپنے پرانے بیان پہ قائم نہیں رہیں گے. آپ کے ساتھ غلط ہو رہا تھا ان کے ساتھ ٹھیک ہو رہا ہے. نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ غلط ہو رہا ہے یہ ان کا موقف ہے ہمارا موقف تھا لیکن اس موقف کے اوپر فیصلہ کس نے کرنا ہے. صاحب اب آپ کہتے ہیں کہ ہماری ایک جمہوری حکومت ہے جس کو آپ کہتے ہیں جمہوری حکومت ہے لیکن آپ دیکھیں نا جو سلسلہ اس وقت چل پڑا ہے یہ تو آمرانہ دور میں ہوتا ہے کہ آپ پارٹی کو جلسے نہ کرنے دیں آپ پھر جو ہے ان کے لوگوں کو اٹھائے. اب کل عمر ایوب صاحب نے آج بتایا کہ صاحبزادہ عامر سلطان صاحب غائب ہے غلات پتہ ہو گئے. ایک اور صاحب فائز حسن صاحب جو ان کے ایم این اے ان کے بھائی اور ان کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا ہے. کل یہ شیخ وقاص حکم صاحب نے بتایا ان کے ورکرز کو گرفتار کیا جا رہا ہے. جلسے آپ ان کو کرنے نہیں دے رہے بندے ان کے آپ توڑنے کے الزام آپ پہ لگ رہے ہیں. یہ کسی بھی لحاظ سے جمہوری رویے نہیں ہے. میں صرف پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ جب ہوتا تھا غلط ہوتا تھا ہم آواز اٹھاتے تھے لیکن جب کل آپ اپوزیشن میں ہوں گے وقت ایک جیسا نہیں رہتا. اگر آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہوگا تو کون کھڑا رہے گا آپ کے ساتھ پھر؟ نہیں بالکل جب ہمارے ساتھ ہو رہا تھا تو بالکل آپ لوگوں نے آواز اٹھائی. ہم اس کو جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ ویلیو کرتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ کیا ہم نے کوئی 9 مئی کیا تھا؟ سر جمہوری رویے تو نہیں بدلنے چاہیے نا. جو جمہوری اصول ہے وہ ایونٹس کو دیکھ کے تو نہیں بدلتے نا. اگر 9 مئی کا معاملہ ہے 9 مئی میں سزا ملے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ 9 مئی کے چکر میں توشہ خانہ کا کیس بنا کے اندر رکھ دو عدت کا کیس بنا کے اندر رکھ دو. اس کو تو نہیں جسٹیفائی کیا جا سکتا نا. اگر 9 مئی کا معاملہ ہے 1 سال سے زیادہ ہو گیا پچھلے شو میں آپ نے کہا اس پہ بیرونی قوتیں بھی ہیں اب تک تو جو لوکل سطح پر جو لوگ اندر ہیں ان کے خلاف چارج فریم نہیں ہوا ہے. وہ سپریم کورٹ سے فیصلے نہیں ہو پا رہا کہ سیولین کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں ہونا ہے یا نہیں ہونا. وہ سٹے تھا وہ میرا خیال 8 مہینے سٹے چلا اس کے بعد وہ سٹے شاید خارج ہوا ہے یا شاید ابھی بھی موجود ہے 80 لوگوں کے معاملات لیکن وہ پھر وہ آگے چل رہا ہے. سیاسی لوگ یاسمین رحمان صاحبہ اعجاز چودھری عمر چیمہ عمران خان یہ تو سارے لوگ یہ ملٹری کورٹ پہ تھوڑی یہ تو دہشت گردی کی عدالت میں ان کے معاملات چل رہے ہیں نا. وہاں پہ بھی چارج فریم نہیں ہو رہا ہے. نہیں لیکن وہ جو جن کے دہشت گردی کورٹس میں چل رہے ہیں وہ تو وہاں سے اپنی بیل لے سکتے ہیں. جی میں بیل لے سکتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں وہاں پہ بھی چارج فریم نہیں ہو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں وہاں پہ بھی کیس آگے نہیں بڑھ رہا اور عمران خان کو اندر رکھنے کے لیے کبھی عدت کیس بنتا ہے کبھی آپ کہتے ہیں کوئی اور کیس بنا دو توشہ خانہ میں رکھ لیں گے لیکن اندر رکھیں گے. تو جو آپ کہہ رہے ہو کہ ان کے اوپر چارج ہے کہ انہوں نے 9 مئی کیا تو پھر معاملات اسی حساب سے دیکھے جائیں نا. نہیں شہزاد آپ مجھے بتائیں عدت والا کیس آپ تو بات کر رہے ہیں اس حرکت کے کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ اس پہ ہم بات کر چکے ہیں. لیکن مجھے اب یہ بتائیے جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ 9 مئی ہے اور دیگر ہے لیکن کیسز دوسرے بن رہے ہیں تو یہ کیسز بھی ٹک پائیں گے عدالتیں رہا کر دیں گی پھر آپ عدالتوں کو دوش دیں گے عدالتوں کو آپ قصوروار ٹھہرائیں گے کہ دیکھا عدالتیں اس کو لاڈا بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں. نہیں دیکھیں عدالتوں کے فیصلوں کے اوپر تو بات ہو سکتی ہے جس طرح سے اب آپ کے جو ہے وہ علم میں ہے کہ جو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ 2 دن پہلے آیا ہے اس سے کیا چیزیں جو ہیں وہ تلپٹ نہیں ہو گئی. لیکن تلپٹ کیوں نہ ہو چیزیں جب 11 ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے غلط اس کی تشریح کر کے غلط فیصلے لیے تو پھر ان فیصلوں کو تو درست ہونا پڑے گا نا. رانا صاحب جب پوری میجورٹی آف دا کورٹ یہ بات کر رہی ہے تو اس میں لاڈلا پن کیا ہوا. وہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی غلطی ہے غلطی سدھارنے کے لیے یہ چیزیں تو کرنی پڑیں گی. پھر 11 ججز ہوں یا 8 ججز ہوں میں سمجھتا ہوں کہ 17 ججز بھی بل کے جو ہے وہ آئین نہیں لکھ سکتے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے آئین کو تبدیل کر دیا ہے. پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ آئین کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے لیکن اس میں ایک اور ادارے نے مداخلت کی ہے.
तो मुदाखलत तो फिर नहीं शहजाद, आप आइन पढ़ लें ना, आप आइन पढ़ लें। बहराज साहब उन्होंने हालात 15 जमा 14 सियासी सवाल है आपसे कि 41 लोगों को ये कहा गया है कि आप जमा करवाएं कि आपकी पार्टी वाबस्तगी है पीटीआई से, लेकिन फैसल वावड़ा ने उसी दिन कहा था कि लोग टूटेंगे तहरीक इंसाफ के, और अब ये खबर आई है कि कल साहिबजादा आमिर सुल्तान साहब को अगवा कर लिया गया है। उमर अयूब कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस और हसास इदारों की ये कार्रवाई है, दूसरे लोगों पर दबाव डाला जा रहा है। तो क्या अब आपकी जमात इन लोगों को तोड़ के अपनी पार्टी में लाने की कोशिश कर रही है या ये कोशिश कर रही है कि वो आजाद ही रहें? यानी ये तो हॉर्स ट्रेडिंग का जो है वो फ्रॉड गेट खोलने वाली बात है। सियासी मामले पे बात करना चाह रहा हूं क्योंकि पिछले हफ्ते आपने ये कहा कि जलसा इसलिए नहीं करने दिया क्योंकि इंतजामिया समझती है दहशतगर्दी की कार्रवाई हो सकती है, कुछ उन्होंने वहां पे कार्रवाइयां की भी हैं, लेकिन अभी यहाँ पे इससे वो तो बहुत दूर था तरनौल इस्लामाबाद में, ये तो फैजाबाद में टीएलपी का दोबारा धरना चल रहा है और उस धरने में पुलिस वालों की आज वीडियो भी आई उनके साथ कि वो कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग, जो इनका मुतालबा है वो भी दुरुस्त है। तो टीएलपी धरना दे के बैठी हुई है, कोई अब यहाँ पे खदशात नहीं है कि दहशतगर्द इसका फायदा उठा सकते हैं, हमला कर सकते हैं इस्लामाबाद पर? टीएलपी वालों का ये मकसद कभी भी नहीं था ना है कि वो जो है वो रियासत के खिलाफ कोई चढ़ दौड़ेंगे। राना साहब, ये जो टीएलपी धरना दे के बैठी हुई है, ये इंतजामिया से परमिशन लेके धरना दिया हुआ है इन्होंने कि हम रोड ब्लॉक कर रहे हैं और हम यहाँ बैठेंगे, ये हमारे मुतालबात पे मैं जा नहीं रहा हूँ, मुतालबात उनके दुरुस्त हो सकते हैं, लेकिन ये तरीक़ेकार है धरना देने का, ये आप कह रहे हैं हुकूमत और इंतजामिया की मर्जी से हो रहा है? जी बिल्कुल, हुकूमत और इंतजामिया की मर्जी से नहीं हो रहा। हुकूमत और इंतजामिया उनको परसुएट भी कर रही है, उनको कह रही है कि वो ये धरना जो है ये ख़त्म करें। नाज़रीन, इमरान खान और बुशरा बीबी को दौरान इद्दत निकाह केस में जब बाइज्जत बरी किया गया तो बजाय इसके इमरान खान और बुशरा बीबी को रिहा किया जाता बल्कि उनको फिर से किसी झूठे और जाली मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। और राना सनाउल्लाह इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब शहजाद इकबाल ने ऐसे सख्त सवालात किए तो इनके पास कोई भी जवाब नहीं था। और सनम जावेद, जिसको 16 माह के बाद अदालत ने रिहा किया, और जब उनको रिहा किया गया तो नामालूम अफराद ने उनका पीछा किया और फिर से उनको गिरफ्तार कर लिया। नाज़रीन, इस बात पर नून लीग से कोई पूछे कि पाकिस्तान में आखिर जंगल का कानून क्यों राइज है, क्या पाकिस्तान इनकी जगीर है? कोई भी फैसला इनके खिलाफ आता है तो ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके अपने मकसद को हासिल करने की कोशिश करते हैं, और जब अदालतें इंसाफ करने की और कानून आइन की बहाली के लिए कोशिश करती हैं और फैसले करती हैं तो तब भी इनसे बर्दाश्त नहीं होता, तब जजिस को प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं और जजिस के बारे में बदजुबानी करते हैं और तनकीद करते हैं। लेकिन नाज़रीन, नून लीग से कोई भी पूछने वाला नहीं है। नाज़रीन, नून लीग ने पाकिस्तान को अपनी जगीर समझ रखा है और जिस तरह से पाकिस्तान की जड़ों में बैठी है और पाकिस्तान का सत्यानाश करने के बाद भी नून लीग को सुकून नहीं आ रहा, और जिस तरह के ओछे कंडे इस्तेमाल कर रही है कि अदालतों के फैसलों के खिलाफ साजिश कर रही है। नाज़रीन, आखिर नून लीग पाकिस्तान को किस डगर पर ले जाना चाहती है? नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करिए।